ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس متی کے مطابق اس کا 7واں باب 21ویں آیت اور پھر 24 سے 27 آیات تک۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، نہ ہر ایک جو مجھے خداوند خداوند کہتا ہے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ بس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا، اور میںہ برسا اور سیلاب آیا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر سے ٹکرائے، مگر وہ نہ گرا کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر رکھی گئی تھی۔ لیکن جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا، اور میںہ برسا اور سیلاب آیا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا، اور وہ گر پڑا اور اس کا گرنا ہولناک ہوا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، آج کے کلام میں ہم ایک تمثیل کا بیان سنتے ہیں جس میں فرما برداری کا سبق پوری طرح سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ان باتوں کو سن لینا ہی کافی نہیں بلکہ ضرور ہے کہ ہم ان پر عمل بھی کریں۔ جو شاگرد یسوع کی باتیں سنتے اور ان پر عمل کرتے ہیں وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ہے جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا۔ اس کے گھر کی بنیاد ٹھوس اور مضبوط ہے، اور جب میںہ اور آندھیاں زور مارتی ہیں تو وہ گرتا نہیں۔ لیکن جو شخص یسوع کی باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ہے جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا۔ جب بدحالی اور مخالفت کی آندھیاں چلتی ہیں تو ایسا آدمی ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ جب میںہ برسا اور آندھیاں چلیں تو وہ گھر گر گیا، اس لیے کہ اس کی بنیاد ٹھوس اور مضبوط نہ تھی۔ جو شخص پہاڑی واس کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے دنیا اس کو بے وقوف مگر یسوع اس کو عقل مند کہتا ہے۔ جو آنکھوں دیکھے کے مطابق زندگی گزارتا ہے، جو صرف آج کے لیے اور صرف اپنی ذات کے لیے جیتا ہے، تاہم یسوع ایسے شخص کو بے وقوف ٹھہراتا ہے۔ انجیل کے پیغام کی وضاحت اور تشریح کے لیے گھر بنانے والے عقل مند اور بے وقوف آدمی کی مثال دینا بالکل موزوں اور مناسب ہے۔ عقل مند آدمی اپنا پورا بھروسہ چٹان یعنی یسوع مسیح پر رکھتا ہے کیونکہ وہ خداوند اور نجات دہندہ ہے۔ بے وقوف آدمی توبہ کرنے اور یسوع مسیح کو اپنا واحد نجات دہندہ ماننے سے انکار کرتا ہے۔ لیکن اس تمثیل کی تشریح ہمیں نجات سے بہت آگے لے جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ نجات مسیحی کی زندگی کو کس طرح سے متاثر کرتی ہے۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔